آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور وزیر توانائی محمد علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بل نہ ریسیو کرنے کی وجہ سے وہ 589 بلین 589 ارب روپے کا ہے۔ یہ جو 589 ارب جو لوگ پے نہیں کرتے یا چوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو بجلی کی پیمنٹ کرتے ہیں، جن کو بلز ملتے ہیں اور جو پے کرنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ ریٹ پر بجلی ملتی ہے۔ جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی، جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے، تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائس، ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے، بجلی کی چوری کم کرنی ہے، اور جو لوگ بل پے نہیں کرتے ان سے ریکوری کرنی ہے۔ تو میرے پاس 4 سلائیڈز ہیں، وہ 4 سلائیڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ کہ ہم کیا اسٹیپس لے رہے ہیں۔ جو پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 2 کالم ہیں، ایک ہے TND جو کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لاسز ہیں، اور دوسرا ہے ریکوری۔ پہلی 5 جو ڈسکوز ہیں وہ ہے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ 79 بلین یونٹس کا ہوتا ہے۔ 79 بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے وہ 100 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل 3044 ارب کی بلنگ میں سے۔ تو یہ 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز 3044 ارب کی بلنگ کرتی ہیں اور نقصان ہے 100 ارب کا، وچ مینس کہ 3% نقصان ہے ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا۔ اس کے نیچے جو 5 کمپنیز ہیں، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر اور ٹرائبل ایریاز کا اور AJK کا، اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ 489 ارب کا نقصان ہے آؤٹ آف ٹوٹل بلنگ آف 737 بلین۔ ان 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو نقصان ہے گورنمنٹ کو وہ 60% کا نقصان ہے۔ تو ان 5 جو نیچے کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 5، ان میں جو ہم بجلی جتنی بیچتے ہیں اور بل کرتے ہیں 60% اس میں ریکوری نہیں ہوتی ہے، جبکہ اوپر کی 5 کمپنیز میں 3-3.5% ریکوری نہیں ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے بتانا کہ کون سے ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ پہ بجلی ملتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ اچھی ڈسٹریبیوشن کے کمپنیز کے کسٹمرز ہیں انہیں زیادہ بل پے کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آ جائیں جی۔ یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت جو 52 سرکلز ہیں اس میں کس سرکل میں زیادہ نقصان ہے۔ تو جو پہلے آپ جو اونچی والی بارز دیکھ رہے ہیں جو کہ 90% تک جا رہی ہیں، یہ والا جو ہے بارز وہ ہیں جس میں 60% سے زیادہ لاس ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہم نے دکھائی ہیں وہ جس میں 30 سے 60% کا لاس ہے، پھر 15 سے 30، پھر 11.7 سے 15% اور پھر لیس دین 11.7۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ کون سے ہمارے علاقے ہیں، کون سے فیڈرز ہیں جہاں پر بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری زیادہ ہے اور کہاں پر کم ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور اس ڈیٹا کی بنا پر ہی ہم آگے اسٹیپس لیں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ پر آ جائیں۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے، ہم نے 2 علاقے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں جس میں کہ چوری کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو مردان کی جو ورسٹ فیڈرز ہیں مردان کے علاقے میں، اور وہاں پر 4 فیڈرز کے ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، رنگ روڈ کا، شمسی روڈ کا، چار سدہ روڈ کا اور جان آباد کا۔ اگر آپ دیکھیں تو 69.9% لاس ہے، ایک میں 51%، دوسرے میں 51% اور تیسرے میں 83%۔ مطلب یہ ہے کہ 50% سے لے کے 83% تک لوگ جو ہیں یا تو بجلی چوری کر رہے ہیں یا پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹوٹل اماؤنٹ صرف اس ایک علاقے سے جو ہمارا نقصان ہے وہ 1 ارب سے زیادہ ہے سال کا، صرف ایک علاقے سے۔ آگے آ جائیں۔ دوسری اگزامپل آپ دیکھیں شکارپور کی، وہاں پر ہم نے 2 فیڈرز لیے ہیں، دونوں میں تقریباً 82 اور 84% نقصان ہے، اور ٹوٹل نقصان جو ہمارا ہے وہ 600 ملین روپے کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو علاقے جہاں پر ہماری بجلی کی چوری زیادہ ہے اس کا ہمیں پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے اور وہاں پر ہم بجلی کی چوری کم کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کریں گے اور پوری محنت کریں گے۔ لاسٹ سلائیڈ جو ہے پروپوز سولوشنز کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے 3 ہم نے اسٹیپس لیے ہیں۔ ایک وہ اسٹیپس جہاں پہ بجلی کی چوری کم ہے، 15 سے 30% ہے، جو سب سے اوپر والا باکس ہے، اس میں ہم ٹیکنالوجی کے تھرو انٹرونشن کریں گے، جو ہمیں ٹرانسفارمرز اور اسمارٹ میٹرنگ اور باقی سولوشنز ہوں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے۔
جہاں پر لاس 30 سے 60% ہے وہاں پر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں یا نہ کریں. تیسرا انفورسمنٹ جو ہے جس میں 60% سے زیادہ ہے وہاں پر انفورسمنٹ میجرز ہم لیں گے, اور میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2085 فیڈرز ہیں وہاں پر کس طریقے کی انفورسمنٹ ہوگی. پرائم منسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ تمام جو بجلی کی چوری سے کنٹرول کرنا ہے. پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس, سیکریٹری پاور کی پرفارمنس, جو آئی جیز ہیں, جو چیف سیکریٹریز ہیں, ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہم اسٹیپس لے رہے ہیں وہ جو کچھ اسٹیپس ہیں, پہلی بات یہ کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں بہتری کرنی ہے سب سے پہلے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی مینجمنٹ کو صحیح کرنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اوورسی کرتا ہے, تو ہم ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم چینجز لائیں گے. سیکنڈلی اس کی مینجمنٹ کے اندر ہم چینجز لائیں گے. اس کے علاوہ تمام چیف سیکریٹریز اور آئی جیز کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے پروونسز میں, ان کا فل سپورٹ ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک اور اسٹیپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ایک لسٹ بنا لی ہے ان آفیسرس کی جو کہ ملے ہوئے ہیں چوری کے اندر, ان کی لسٹ بن چکی ہے. یہ ہم نے ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے لسٹ بنائی ہے, اور ان آفیسرس کی ریشفلنگ ہو رہی ہے, ان کو فیلڈ کی جاب سے ہٹایا جائے گا. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو 2-3 لیولز کے لوگ ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جبھی 80% کی چوری اور 60% کی چوری ہو رہی ہے. تو جتنے آفیسرز چوری میں انوالوڈ ہیں یا بلز ریکور نہیں کرتے ان سب کی ریشفلنگ ہو رہی ہے. یہ پوری لسٹ بن چکی ہے آفیسرز کی, اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے, بیکاز ان کی اپروول کے بعد ہی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنائیں گے جس کے اندر پروونشل سیکریٹری انرجی ہوں گے, یا پھر ہوم سیکریٹری اس کو لیڈ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہوگا, پولیس کی طرف سے آفیسرز ہوں گے. ڈویژنل لیول پہ ہم کمشنر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ڈی سی لیول پہ ڈی سی ول ہیڈ, تحصیل لیول پہ اے سی ول ہیڈ, اور ہم یہ تمام چیزوں کو مانیٹر کریں گے اسلام آباد سے. ہماری آرگنائزیشن ہے پی پی ایم سی, اس میں ہم نے ڈیش بورڈ بنا لیا ہے جس میں ہر ڈسکو کی پرفارمنس آن اے ڈے ٹو ڈے, آور ٹو آور مینج ہوگی. ہم نے کنٹرول روم آلریڈی اسٹیبلش کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو امپلیمنٹیشن, جو کنٹرول, جو ایگزیکیوشن ہے وہ آن گراؤنڈ ہوگی ایٹ دا پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول اینڈ تحصیل لیول. لاسٹلی ہم ایک ڈرافٹ لا کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل آفینس ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے, لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس چیز کی اسپیشیلٹی نہیں ہے اور وہ ایف آئی آر کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا, بیکاز ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے, ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوری ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں. تو اس کو پراپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کورٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں. فار ایگزامپل ایف آئی اے کے اپنے پولیس فورس ہے, ریلویز کی اپنی پولیس فورس ہے, اینٹی نارکوٹکس کی ہے, اور کورٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں. ہم ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم جو پورا انفراسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے. ساتھ ساتھ اسپیشل کورٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں اس لا کو ڈرافٹ فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں اور اس آرڈیننس کا, اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے. تو یہ تمام میجرز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں, پروونسز, فیڈرل گورنمنٹ, کیبنٹ, ایوری ون از لوکنگ ایٹ اٹ, اور بہت ہی کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو 589 ارب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے. تھینک یو جی. جی سولنگی صاحب ایک سیکنڈ ہم ایک ترتیب میں جائیں گے جتنے ہر ایک کو موقع ملے گا. صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ کی باری آئی اور اس سے پہلے آپ ہی کا سوال آپ کا کوئی بھائی یا بہن پوچھ چکا ہے, تو یا تو آپ نیا سوال کریں یا یہ باری کسی اور کو دے دیں. دوسرا میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جو آج کا ایشو ہے کہ تھیفٹ کے اوپر, تو کوشش کریں کہ اسی کے اوپر ہی کوشچن ہو. سب سے پہلے سیف الرحمان صاحب, جیو نیوز. منسٹر صاحب آپ ظاہر نئے ہیں, ہم آپ کو اس تمام جتنی بھی کارروائی ہے مجھے الزام بھی نہیں ٹھہرائیں گے, اور سیکرٹری صاحب بھی میرا خیال بہت زیادہ آسانی ہوا. یہ معاملہ کافی پرانا چلا ہے. سر سوال یہ ہے کہ یہ بجلی چوری ہے جتنی آپ نے 589 بتائی, 1 سال کے لیے پہلے کام کی بڑھ رہی ہے. یہ تقریباً 1 یونٹ آپ کا جو بھی سسٹم میں آتا ہے نیشنل گریڈ میں, وہ اپروکسیمیٹلی 17-18% اگر دیکھیں تو 30-32 ارب روپے ہے.
बन जाता है बिजली जो है। ठीक आप ने कहा कि हम महीने तो लेंगे, सवाल सर ये है कि जितना आपका जो सिस्टम है ओवरऑल आपने सारा डाटा आपने रिपोर्ट में लिखी है, अगर उसको देखें इस तमाम चीज़ों को निकाल दें, आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट है जो आपने प्रोजेक्शन किया अपनी मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हमने देखे 2000 अरब रुपए के अराउंड होता है सर। इसमें जो मर्जी भी कर लें, आप लंप से बंदे ले लें, IBA से ले लें, बाहर से ले लें, तो लगता है ये सिस्टम इस तरह ठीक नहीं। देखिए कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो इसलिए हैं कि माजी में जो बिजली के कारखाने लगे थे उसके अंदर गवर्नमेंट इज़ द ओनली बायर। हमारे मुल्क में जितनी बिजली बनती है उसको परचेज गवर्नमेंट करती है। अगर बिजली के कोई यूनिट्स लगते हैं तो उनको ये गारंटी चाहिए कि उनको कम से कम इतने पैसे हर साल मिलेंगे कि वो अपना जो लोन लिया हुआ है उन्होंने और जो उनके मिनिमम फिक्स चार्जेस हैं वो पेमेंट होंगी। तो कैपेसिटी पेमेंट इस वजह से लगती है। जहाँ हमारी पास्ट में एक दो जो गलतियाँ हुई हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट लगी है उसके साथ साथ एक तो ट्रांसमिशन नेटवर्क उस स्पीड से हमने डेवलप नहीं किया। सेकेंडली हमारे मुल्क में जो डिमांड जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। लेकिन द फैक्ट इज़ कि आप आज की तारीख में फ़ौरन ओवरनाइट तो कैपेसिटी पेमेंट कम नहीं कर सकते। हाँ कैपेसिटी पेमेंट कम हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि 3 माह लगेंगे या 6 माह लगेंगे, उन चीज़ों पर फ़ौरन काम करें जो कि हफ्तों में हो सकती हैं। हमने पावर मिनिस्ट्री में पूरे एक डिटेल्ड वर्क प्लान बनाया है, उसमें तमाम काम जो हमें करने हैं, बिजली चोरी, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट लॉ, ये तो एक चीज़ है। ट्रांसमिशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है, जो हमें रिन्यूएबल या सोलर के ऊपर प्लांट्स लगाने हैं, इसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट्स कम करने के डिफरेंट मेजर्स हैं, इन सब के ऊपर काम हो रहा है। तो कैपेसिटी पेमेंट कम करने के ऊपर काम हो रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही इसके ऊपर काम हो जाएगा तो वो भी हम आपके सामने ले आएंगे इंशाल्लाह। जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। सर जावेद हुसैन दुनिया न्यूज़ से। सर जैसे कि आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से मुताबिक एक एक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या निगरान गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि वो एक्ट बना सके या कानून साज़ी कर सके? दूसरा ये कि जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं जो अफरान से मुलविस हैं उनकी तादाद बता दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का जो बड़ा सेक्टर है वो क्या डोमेस्टिक है या कमर्शियल है, इसकी वजाहत कर दीजिए। मुझे इजाज़त है। ऐसे है, 3 बातें आपने कही। एक तो आपने कहा कि क्या लॉ का मैंडेट है, तो जो क्रिमिनल लॉ है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट है। क्रिमिनल लॉ कोई भी फेडरल गवर्नमेंट भी बना सकती है, फेडरल लेजिस्लेचर भी, प्रोविंशियल भी बना सकती है। इस वक्त ऑलरेडी जैसे नैब एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनलाइज करना किसी ऑफेंस को, ऑफेंसेस के ऊपर लॉ बनाना, वो फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों को इख्तियार है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा, अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो अफसरान हैं, ऐसे किया हमने जितने SDO, XCM और SC पोस्टेड ऑफिसर थे उन सब की लिस्ट एजेंसीज को दी और उन्हें कहा जी कि इनके ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट बनाए इंटेग्रिटी के हवाले से। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सारे के सारे एक ही, उसमें शेड्स हैं ना, तो जो वर्स्ट शेड वाले थे जिसे हम जेट ब्लैक कहते हैं, तो जेट ब्लैक वाले शेड वाले सब OSD कर दिए जाएंगे। वो रफली 10 से 15% बनेंगे ऑफ ऑल SDOs, XCMs एंड SCs। बाकी भी तमाम रीशफल कर दिए जाएंगे। रीशफलिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक ही ज़िले में बार बार पोस्टिंग होते हैं तो आपके लोकल कल्यूजन नेटवर्क्स बन जाते हैं। आपका वो मिल वाला वाकफ है, आपका मोहल्ले वालों से मामला हो गया है, आपके नीचे मुलाजमों से आपके ऐसे रिश्ते बन गए हैं जो होली नहीं है। तो ये जो मेजर रीशफलिंग होगी, इससे एक तो दफ़ा कल्यूजन नेटवर्क टूटेंगे और दूसरा ये जो जेट ब्लैक बाहर जाएंगे तो इससे एक मैसेज भी स्ट्रांग जाएगा। दो तीन चीज़ें और भी हम साहब ने जिक्र भी किया है। हम डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं बोर्ड्स को, बोर्ड्स नए बना रहे हैं और जो मैनेजमेंट है उसको भी हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आएंगे। तो ये 3-4 ऐसे काम हैं जो डिस्को लेवल पे होंगे। इवेंचुअल हमारा रास्ता प्राइवेटाइजेशन का है, लेकिन कुछ डिस्कोज तो अभी इस हालत में है कि जब तक उन्हें कुछ बेहतर ना किया जाए तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी दे आर नॉट प्राइवेटाइजेशन रेडी। तो कुछ हमारे डिस्कोज हैं जैसे गैपको है या फैसलाबाद वाली है, ये दोनों बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग डिस्कोज है। आइस्को है, इसमें तो अब सीरियस स्टार्ट चल रही है कि IPO किया जाए और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है और मिनिस्टर फाइनेंस भी काम कर रहे हैं। जहर अली खान साहब, समा TV। दूसरा सवाल मेरा है। सर मेरे
नाम लिख कर दिया इसी से दूसरे नंबर पे आपने पूछना, चौथे पे पूछ लेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। कम की बात नहीं, आप नाम लिख कर दे दें यार, इनको दे दें। दूसरे की बजाय अगर चौथे नंबर पे आप सवाल पूछेंगे, चलिए आप पूछ लें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमारे कोलीग ने जावेद भाई ने सवाल पूछा है कि वो रेशो नहीं बदलेगी ना, कि इस वक्त जो डोमेस्टिक 63% है जिनका टेरर इंक्रीज का इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ा है, उन पे जो चोरी की रेशो है कितनी है, और 37% जो बाकी बचते हैं उनमें चोरी की रेशो कितनी है। दूसरा सवाल कि पावर सेक्टर को या जो डिस्कोज है, इस वक्त नेपरा ने भी एक नोट लिखा हुआ है और आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या प्रोविंशलाइज किया जाए। तो क्या जहाँ पे DI खान में मैंने डेटा मैंने भी देखा है, DI खान में बाद गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी 10 साल से एक भी पे अंदरून सिंध भी ऐसे मामला, इस पोजीशन में जो आप प्राइवेटाइज करनी है प्रोविंशलाइज ये बेहतर रहेगा। थैंक यू। मकबूल। सर इसको कर ले हैंडल पहले। हाँ नहीं, इनको दे दें, जवाब दे दें उसके बाद। सर आप पहले पूछना चाहते हैं, मैं पहले जवाब दूं? ये जवाब दे दें पहले। अच्छा, एक तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें जीरो बिल रिकवरी, वन ये फीडर वाइज एक ये जो अभी दो आपको दिखाने का मकसद था ना, शिकारपुर और ये तो वो एरिया है जो बहुत अच्छे समझे जाते हैं। आम अगर किसी को कहे तुमने मुर्दान जाना है तो वो ये नहीं कहता कि मैं इनसिक्योर एरिया में जा रहा हूँ या शिकारपुर जाना है, तो ये नॉर्मल सिटीज है, ये नॉर्मल लोग आम फिरते जुलते, ये कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, कोई बहुत डिस्टेंट एरिया नहीं है, ये यागिस्तान नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ भी ये इतना बुरा हाल है, इसका मतलब है अगर यहाँ इतना बुरा हाल है तो उसमें कलूजन शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग हर वक्त सुबह नमाज पढ़ के जाते हैं और कहते हैं हमने चोरी नहीं होने देनी, और वो बंदे फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एरियाज है जहाँ जबरदस्ती हो रही है। आपने देखा होगा जब 60% से ज्यादा चोरी है ना, वहां जबरदस्ती हो रही है, वो चोरी है ही नहीं एक्चुअली, वो हाईवे रॉबरी है। वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि वो बंदा कहता है जी जो तुमने जो मर्जी करना है कर लो। यहाँ कसूर में ऐसा एरियाज है दरियावली साइड पे सतलज के साथ, और एक तक्की जइयों का महल्ला है शादरा इज जस्ट ऑन लाहौर का हिस्सा है, तो वहां पे वो दोनों जगह वो जबरदस्ती बिजली चोरी करते हैं। तके सैयों के मोहल्ले में देयर आर लेडीज, वो बंदे बाहर निकल जाते हैं मोहल्ले से, और हमारे बंदे जब देते हैं लेडीज बर्तनों से उनके मारते हैं, और वो लेडीज के साथ ज्यादा हाथापाई भी नहीं, साथ कैमरे पे वो बनाते हैं, और साथ वो जब भी उस मोहल्ले में ऑपरेशन हुआ ना काम हुआ, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, मेरे आने के बाद भी 2 दफा हुआ, दोनों दफा ना हुआ। सो ये कुछ पॉकेट्स है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, ऐसे पॉकेट्स है। अभी ये जो मकसद है टास्क फोर्स बनाने का और स्पेशलाइज फोर्स बनाने का, वो भी ये है कि ये एरिया जो बिल्कुल आउट ऑफ द प्रीव्यू निकल गए हैं, इनको वापस प्रीव्यू के अंदर लाया जाए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल जो है उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, प्रोविंशलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रोविंसेस को ही देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। कोई भी इतना बड़ा फैसला करने से पहले तमाम ऑप्शंस को ओपन रखना होता है। प्रोविंसेस को देने के अंदर भी मेरिट है। अगर आप दुनिया में और मुल्कों को देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती हैं, प्रोविंसेस के अंडर होती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उसके अंदर प्रोविंसेस के पास बिजली बेचने का इख्तियार होता है, उनके पास अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, बिकॉज वो ऑन ग्राउंड होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट इनके पास होती है, मैनेज करना आसान होता है। सिमिलरली बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइज हुई हुई है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेचता है। दोनों आर्गुमेंट्स में मेरिट है, हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, और जल्द हम डिसाइड करेंगे विद द कैबिनेट डिसीजन के विच इज द राइट वे फॉरवर्ड। आपने टाइम दिया, जो आपने रूटीन को शुरू किया था नाम लिखने का, तो दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, मैंने सोचा मेरा नाम स्टेज किया जा रहा है। पहला सवाल आपसे, और दूसरा सवाल मिनिस्टर साहब से, मंत्री खान साहब से, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो कितने बिलों के नायकान हैं, और इसके अलावा जो कि आपके जो निगरान वज़रा हैं वो कितना जो है बिजली जो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पर जो एख्तियार का इदारा मौजूद है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन नेपरा ऐसे ही एक इदारा बन गया है, वो भी टैक्स कलेक्शन बिलों में उनके भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स शामिल किए जा रहे हैं। अब ये भी पेशेनगोई की जा रही है कि बहुत ही जल्द कस्टम टैक्स भी बिल में शामिल किया जाएगा। मैं पहले जवाब दे दूं जो मुझसे मुतल्लिक है।
یہ جو نیا نظام ہے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں افراتفری زیادہ ہوتی تھی. جب لسٹ بنتی ہے کہ کون سوال کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی بھی نمبر سے ہوں، لیکن سوال پہلے کس کے پاس جائے گا؟ پی آئی او صاحب ہمارے ساتھ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اگر آپ پہلے آئے اور اپنا پہلا نام لکھ لیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلا سوال کرنے والے آپ ہوں. چلیے. اچھا، اب یہ معاملہ ٹیکسوں والا ہے. دیکھیں، میں تو ایز پاور سیکٹری میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں بجلی کے بل کے علاوہ کچھ کلیکٹ کروں، کیونکہ وہ میرے لیے ایڈیشنل ذمہ داری. لیکن ہم سب ایک ریاست کا حصہ، اور ریاست کے اگر ایک حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنا ریاست کا پورا حق ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 18% ہے، جو جی ایس ٹی ہے. جی ایس ٹی تو جو بھی آپ پروڈکٹ بیچیں گے اسی کے ساتھ ہی کلیکٹ ہوگا نا، اور کوئی طریقہ ہی نہیں. تو 18% کو تو آپ بھول جائیں، جو 18% مین ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. جب میں شرٹ خریدتا ہوں تو دکاندار میرے پیسے کاٹتا ہے، اور دکاندار پابند ہے کہ واپس جا کے ایف بی آر کو جمع کرے. بجلی، کیونکہ بجلی کے دکاندار ہم ہیں، تو ہم اپنی دکان سے جب بجلی بیچتے ہیں تو ہم 18% ساتھ کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے جمع کرتے ہیں. تو جی ایس ٹی کے اوپر ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ ہے اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں. اب علاوہ ٹیکسز کیا ہے؟ ایک بہت معمولی سا الیکٹریسٹی کا پروونشل ٹیکس ہے. پروونشل گورنمنٹ ہمارے بہت سے کام کرتی ہے، وہ 0.15%. ایک وہ ہے. ایک ٹیکس ہے انکم ٹیکس کے لیو میں جو صرف کمرشل سے لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریڈر کمیونٹی اللہ کے فضل سے ٹیکسیشن سے ہمیشہ امیون رہی ہے. انہوں نے جیسا بھی ہوا ہے انہوں نے ٹیکس دینا مطلب وہ سمجھتے گناہ عظیم ہے. تو ایف بی آر نے یہ سوچا کہ بجلی کا بل تو یہ دیتے تو ان سے کچھ ٹیکس تو لے لیا جائے. وہ بڑا معمولی ہے، اگر آپ ان کی ریٹیل کے حساب سے دیکھیں تو بہت معمولی. انہوں نے ریشو نکالی کہ اگر اتنا بل ہوگا تو منیمم اس کی سیل کیا ہوگی. تو وہ ایکچولی تو پھر منیمم انکم کیا، اس سے کوئی 10% بھی نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے وہ جتنا ان کا انکم ٹیکس ہونا چاہیے. تو وہ صرف کلیکشن موڈ ہے، ہم ایک ایجنسی کا رول اس میں کرتے ہیں. 2 ٹیکسز آپ اور دیکھتے ہوں گے، ایک کا بڑا مذاق بھی بنا، اس کا نام فردر ٹیکس ہے. تو اچھا نام نہیں ہے تو لوگوں نے اس کی مین اسٹریم بھی بنائی ہوئی ہے. وہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایسے انڈسٹریل یونٹس جو ویسے تو جی ایس ٹی کی رجیم میں جاتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر کے پاس. جب انہوں نے ہر مہینے، آپ کو پتہ ہے جی ایس ٹی کی آپ نے وہ ریٹرن جمع کرنی ہوتی ہے، تو جس مہینے وہ ریٹرن نہیں کر تو وہ ان ایکٹیو کنزیومر ہو جاتے ہیں. تو اس سے ایک پریزمپٹیو ٹیکس وہ لے لیتے ہیں تاکہ یہ پھر جب جمع کرائیں گے تو اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. وہ ہم بجلی کے بلوں کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے، ایف بی آر بھی فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے، جس لیے ایف بی آر کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں، ہمیں بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے کس انسٹرومنٹ کو کہاں استعمال کرنا چاہتی ہے اس میں کوئی ڈومیسٹک سے آپ دیکھیں بنیادی طور پر وہ 18% جی ایس ٹی دیا جا رہا ہے. باقی یہ کمرشل اور انڈسٹریل کے ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں جو دیے جا رہے ہیں. میرا پہلا جو سوال وہ کیا ہے؟ وہ چاروں صوبوں کے حکومتیں، ہاں وہ میں بتاتا ہوں. وہ ٹوٹل کوئی ایریا جو صوبائی حکومتوں کی طرف ہے وہ 120 ارب روپے کا ہے، جس میں سے کوئی 55 ارب ریکنسائل ہو گیا ہوا ہے. 55 ارب کے اوپر ہمیں صوبائی حکومتوں نے شور کیا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنکی اور وفاقی وزیر توانائی محمد علی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر سے حوالے سے ملک پاکستان کے تمام